العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا تحصى كثرة صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری بر محمد و اہل بیت محمد صلوات پڑھیں. مولا کائنات کی شہادت کے ایام میں اسلام کے حقیقی وارث امام زمان ارواح و نافذہ خانواد پیغمبر بالخصوص دختر پیغمبر جو کہ صاحب اس فرشی عزا ہے، ان سب ہستیوں اور آپ برادران مکتب مولا کائنات خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. دعا کہ خالق کائنات ہم سب کو مولا کائنات کی شفاعت دنیا اور آخرت کی منزل پر نصیب فرمائے. ویسے محمد یار شاہ صاحب جو کہ سلسلہ علماء کے بانی ہیں پاکستان کے اندر، وہ فرمایا کرتے تھے شیعہ تو اتنا خوش نصیب ہے، خالق نے تجھے ایسے بے عیب ہادی عطا فرمائے ہیں، تو اپنوں میں بیٹھ، اجنبیوں میں چوک کچہری چوراہ جدھر دل ہے بیٹھ، تو ایک ایک کا نام لینا شروع کر دے. فرمائے 12 کا نام لے گا تیرا سر جھکے گا نہیں، سر فخر سے بلند ہوگا. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ. میں نے پڑھنا یعنی ایک خاص ایک ہدف میں ذہن میں لے کر آیا ہوں، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے بطور ایک حصہ مجلس میں مولا کائنات کی کچھ قصیدے آپ کے سامنے پڑھوں گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب ویسے بھی فضائل میری عادت میں پڑھتا ہوتا ہوں، لیکن شیخ محسن صاحب قبلہ کے جنازے پر جو شیخ آغا شفا صاحب نے روایت، حالانکہ روایت میں نے خود کئی دفعہ پڑھی ہوئی تھی، لیکن وہ جو شفا صاحب نے اس رنگ میں پڑھی وہ پھر کائنات وہ کمال پڑھا شفا صاحب نے. وہ یہ ہے کہ یہ فضائل علی ابن ابی طالب یہ گناہوں کی بخشش کا کفارہ ہے، یعنی یہ کفارہ گناہ ہے. اور جو روایت کا ترجمہ ہے وہ میں شاید کر بھی نہیں سکوں گا آپ کے سامنے، کیونکہ آغازی صاحب قبلہ وہ یقیناً متوجہ ہوں گے. باقی مطلب ہے میں عربی پڑھوں گا لیکن اس کا وہ جو جینوین ترجمہ آپ کے سامنے نہیں کر سکوں گا، شاید اس کا اثر غلط ہو. حضرت نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرۃ، خالق نے میرے بھائی علی کو اتنی فضیلتیں دی ہیں، فرمایا گنتی اتنی زیادہ ہے کوئی انسان شمار ہی نہیں کر سکتا. اچھا یہ جو سمندر ہے مولا کائنات فضائل کا، اور یہاں پر دیکھیں ابن ابی العدید معتزلی شارح نہج البلاغہ، اس نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے میں فضائل کے بارے میں کیا لکھوں، جس کے فضائل کو اپنوں نے بھی چھپایا غیروں نے بھی چھپایا، کہ دنیا نے مل کر جس کے فضائل چھپائے. تھوڑے سے فضائل لیک ہوئے لیکن ان تھوڑے سے فضائل نے جن کی نسبت علی کے فضائل کے مقابلے میں وہ ہے جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی ہوتی ہے. فرمائے جس علی کے فضائل کا قطرہ انسان نہ برداشت کرے اس کے فضائل کا سمندر کون برداشت کرے. لا تو سکثرت، اتنے زیادہ ہے بندہ شمار کو نہیں کر سکتا. اچھا اب ان فضائل کا ہمیں کیا فائدہ؟ تو نبی نے فرمایا من ذکر فضیلت من فضائلہ مقرم بہا، فرمایا جو بندہ میرے علی کی فضیلت کو کا ذکر کرے گا، اس کو دل سے مانتے ہوئے ذکر کرے گا، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دے گا. گناہوں کی بخشش کا کفارہ ہے. وہ جملہ جو شفا صاحب نے دیا وہ میں آپ کے سامنے ابھی پڑھتا ہوں، اور وہ بڑا کمال جملہ ہے.
شفا صاحب نے کہا کہ آپ جب آتے ہیں نا مجلس میں کہیں جاتے ہیں، فریضہ پہ جاتے ہیں، ایک چھوٹی ڈائری اپنے ساتھ لایا کریں، ایک رکھیں ڈائری اپنے پاس. اس ڈائری میں کریں کیا؟ جو مولا کائنات کی فضیلت پڑھی جاتی ہے، کوئی ربائی اچھی مل گئی، کوئی حدیث ان کی شان میں مل گئی، کوئی آیت پڑھی گئی، اس کا ترجمہ ان کی شان میں کیا گیا، اسے نوٹ کر لیں. اس لکھنے کا ایک فائدہ ہے، ہمارے بزرگ علماء کی سیرت ہے، یہ بہت دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بخشش کا سامان ہے. آیت اللہ مرحی نجفی جو ہے، انہوں نے جو وہ ایک قمیص عزاداری میں سیاہ قمیص استعمال کرتے تھے ایام اعظام میں، وہ اپنے کفن میں رکھوائی تھی وصیت کر کے. جس رومال میں آنسو جمع کرتے تھے فرش اعزاز سے، وہ بھی اپنے کفن میں رکھوایا تھا. تو یہ چیزیں بہت بعظمت ہیں. وہ شفا صاحب نے فرمایا کہ وہ جب کہ وہ ڈائری پہ لکھ دو، ربائی ہے مولا کائنات کی شان میں، اچھی ربائی ہے ڈائری پہ لکھ دو، شعر ہے ڈائری پہ لکھ دو، کوئی حدیث ہے، کوئی واقعہ حضرت کے بارے میں وہ ڈائری پہ لکھ دو. اس سے ہوگا کہ اب جملہ سنیے گا، فرمایا من کتب فضیلت من فضائلہ، جو بندہ میرے لیے کی کوئی فضیلت لکھ دیتا ہے کسی کاغذ پر، لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما دام ذلک المکتوب رسم، فرمایا جب تک کاغذ پہ سیاہی رہتی اللہ کے ملائکہ بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. لیکن اب شب قدر ہے، آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھئی میرے لیے دعا کرنا. اب دعا کا دوسروں کو کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو دعا کا سلیقہ یہی ہے کہ اپنی دعا خود نہ مانگی جائے، کسی اور کے ذمہ لگائی جائے، یا آپ میرے لیے دعا مانگیے گا. اور یہ حضرت موسیٰ جو ہے نا، آپ جانتے ہیں وہ کلیم خدا ہے، انہیں اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا ڈھنگ آتا تھا. بڑے پیارے مکالمے حضرت موسیٰ پروردگار کے درمیان. ایک مکالمے میں حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار کوئی ایسی ٹیکنیک بیان کر کے دعا قبول ہو جائے. خالق نے فرمایا موسیٰ جو بندہ دعا قبول کرنا چاہتا ہے اس کو کہے کہ ادعونی باللسان لم تعصنی بے، اس زبان سے مانگ جس سے گناہ نہیں کیا. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار ایک عام غیر معصوم انسان وہ زبان کہاں سے لائے گا جس سے گناہ نہیں کیا؟ فرمایا ادعونی علی لسان غیرک، خود نہ مانگ کسی اور کی زبان سے مانگ. یعنی آپ کسی دعائیں شیئر کر لیں اپنے آپ. میں آغازو جی سب کہوں کہ آپ نے میرے لیے کرنی ہے، وہ کہیں کہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے. اور ظاہر ہے میری زبان ان کے حق میں پاک ہے، ان کی زبان میرے حق میں معصوم ہے. تو فرمایا غیر کی زبان سے مانگ. اب دیکھو نا، میں آپ کے لیے دعا مانگوں گا جلدی قبول ہوگی، آپ میرے لیے مانگیں گے جلدی قبول ہوگی. پھر اگر مانگنے والا کوئی نیک بندہ ہے تو قبولیت کے امکان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو وہ بندہ کیوں نہ بخشا جائے جس کے لیے اللہ کے سارے معصوم فرشتے دعائیں مانگتے ہوئے نظر آئے. اور یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے فرمایا جب تک کاغذ کی سیاہی رہتی ہے. اور یہ بڑا بہترین طریقہ ہے، ان مولا کا ذکر جس کو مٹانے کی کوشش کی گئی اسے پھیلانے کا بڑا بہترین طریقہ ہے. فرمایا من کتب فضیلت من فضائلہ لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما دام لذلک المکتوب رسم، جب تک کاغذ پر سیاہی رہے گی ملائکہ بخشش کی دعائیں مانگتے رہیں گے. اور پھر دیکھیں نا آپ اپنے گھروں میں مطلب ہے وہ ایک بڑی پیارا ایک میں نے دیکھا تھا ایک جگہ پر فریم ہے بہت اچھی سی، اس کے اندر ایک پوری حدیث کا سلسلہ ہے. سینٹر میں مولا علی لکھا ہوا ہے، علی دائیں بائیں ساری حدیثیں کچھ علی کے نام سے شروع ہوتی ہیں، کچھ علی کے نام پہ ختم ہوتی ہیں. یہ گھر میں لگا کے رکھیے، من کن تو مولا فاضل علی مولا، یہ لکھا ہوا گھر میں یہ لگائیں اپنے گھروں میں. اس کی پھر زیارت کریں عبادت کی نیت کر کے، کیونکہ سرکار نے فرمایا من نظر الی فضیلت من فضائلہ، جو بندہ میرے لیے کی کسی فضیلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا غفر اللہ له الذنوب التي اکتسب بالبصر، اللہ آنکھوں سے کیے ہوئے سارے گناہ بخش دے گا. تو ظاہر ہے ولی ابن ابی طالب کہ جو اتنی عظمتوں کے مالک ہیں، میں خالی اس نیت سے کہ ایک موضوع اس کے بعد میں شروع کر دوں گا، آج ہی یا کل سے شروع کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کے ایک دو قصیدے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اس نیت سے کہ میرے گناہ بھی بخش دے اور آپ کے گناہ بھی. ہے طبیعت میں قصیدہ شروع کروں، اور ظاہر ہے قصیدہ اس ہستی کا پڑھا ہوا جو ہستی فرماتی یا علی تجھے میرے خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، جو علی شناس ہے پاک پیغمبر. حضرت نے قصیدہ پڑھا، ایک قصیدہ نہج البلاغہ میں موجود ہے جو پڑھا حضرت نے، اور یقین جانیے کہ مولا کائنات کے فضائل کے سمندر کوزے میں بند کیے پاک پیغمبر نے. میں پہلے آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں.
خطبہ قاصد نہج البلاغہ کے اندر ہے، اسے پڑھیے گا جا کر۔ اس کے آخر میں جا کر امیر کائنات فرماتے ہیں کہ غار حرا میں نبی کے ساتھ تک، جملہ بہت عجیب ہے، فرمائے کنت اتبع اتباع الفصیل لأثر امی، فرمائے میں ہر جگہ نبی کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، گھر کے باہر نبی کے ساتھ، گھر کے اندر نبی کے ساتھ، میں ہر مقام پر خلوت میں جلوت میں نبی کے ساتھ ہوتا تھا، ہر موقع پر۔ سرکار فرماتا ہے میں غار حرا میں بھی نبی کے ساتھ تھا، کنت اراہ ولا یراہ غیری، میں نبی کو دیکھنے والا تھا، میرے علاوہ کوئی نبی کو دیکھنے والا نہیں تھا۔ فرمایا 27 رجب غار حرا سمیت رنتن، مجھے کسی کے چیخنے کی آواز آئی، میں نے کہا ما ہذی رنت یا رسول اللہ، اللہ کا نبی کی چیخ کس نے ماری؟ فرمایا ہذی رنت ابلیس قد ایس من عبادت، شیطان نے پہلے وہی سے گھبرا کر چیخ ماری۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی، فرمایا یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے، یا علی اللہ نے مجھے نبی بنا کر تجھے نبی نہیں بنایا، باقی جو جو فضیلت اللہ نے مصطفیٰ کو دی ہے ساری مرتضی کو عطا فرمایا۔ یا علی محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ اور یہاں مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے امام رضا علیہ السلام کا، مامون جو ہے یہ پڑھا لکھا شیطان تھا، یہ علمی محفلیں سجاتا تھا، اس کو اس کے والد نے یہ ٹپ دی تھی، اس نے کہا تھا کہ اگر آل محمد کا مقام گرانے لوگوں میں کوئی یہ ایک ایسا سوال کہیں سے لے آؤ جس کا یہ جواب نہ دے پائے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ اور یہ ایکسپیریمنٹ خود ہارون نے کئی دفعہ کی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے مناظر بلائے، بھئی کوئی ایک سوال کرو جس میں لاجواب ہو جائے، لیکن حضرت کا بھی لاجواب۔ مشہور روایت ہے، پتہ میں نے پڑھی گئی نہیں پڑھی ادھر، جس میں وہ ایک مناظر نے کہا میرے پاس 3 سوال ایسے ہیں جس کا جواب ایک سوال میں قیدی ضرور لاجواب ہوگا۔ جب اس نے سوال کیے، سرکار نے جواب دیا، جواب ایسا ملا کہ وہ خاموش ہو گیا، مناظرہ ختم ہو گیا۔ ہارون نے کہا تو کہتا تھا میرے پاس 3 ایسے سوال ہیں، تو ایک سوال پہ چھٹی کیوں ہو گئی؟ کہا کانو القمنی بالحجر، مجھے لگا امام موسیٰ کاظم نے جواب نہیں دیا، میرے منہ میں پتھر ٹھوس دیا۔ مسلسل یعنی علمی محفلیں سجاتا تھا مامون، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کو پھنسایا جائے۔ بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا، چلو والی خراسان کی عظمت کا ایک جملہ بھی یہاں پر ہو جائے۔ حضرت کا ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں مولا آپ کو مامون یاد کر رہا ہے، لیکن کہا اس دفعہ میں پریشان ہوں۔ پہلے وہ اہل سنت علماء کو آپ کے سامنے بٹھاتا تھا، وہ قرآن پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، آپ قرآن سے اپنا مقام بتاتے تھے، وہ مان جاتے تھے۔ اب وہ عیسائی اور یہودیوں کو جمع کر چکا ہے، وہ ہمارے قرآن کو نہیں مانتے، آپ قرآن پڑھیں گے وہ قرآن سے مانیں گے نہیں۔ تو وہ اس نے اس طرح خطرناک کھیل کھیلا ہے۔ سرکار نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، میں تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، میں علی کا بیٹا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کو ایک دفعہ اس نے کہہ دیا، اس نے کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک آپ کے دادا علی کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے، اور اس سے کہا کہ خلافت پر سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا آئے مبالہ۔ اس نے کہا مبالہ کا کون سا حصہ؟ اور یہ یعنی امام رضا علیہ السلام کے نزدیک سب سے بڑا قصیدہ ہے مولا کائنات کا، اور آپ خود مانیں گے سب سے بڑا قصیدہ ہے۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا انفسنا وانفسکم، یہ والا حصہ۔ اس نے کہا مولا اس کا تو ترجمہ بڑا آسان ہے، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو۔ تو اس انفسنا سے خود نبی مراد ہے، یعنی نبی نے اپنے آپ کو بلانا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بلانا تھا۔ سرکار نے فرمایا مامون ہوش کے ناخن لے، کبھی کسی نے اپنے آپ کو بھی بلایا؟ لیکن ابھی مثال طور پر آپ نے ٹیلی فون کیا، بھائی مولانا صاحب نے جانا ہے تو آپ جلدی تشریف لائیے، ایک اپنے نمبر پر بھی میسج کریں گے، بھئی خود اپنے آپ کو بھی کہو بھئی میں نے بھی آنا ہے، اپنے آپ کو دعوت کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا اپنے آپ کو کوئی نہیں دعوت دیتا۔ اس نے کہا مولا جب اپنے آپ کو دعوت کوئی نہیں دیتا تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ تم اپنے آپ کو بلاؤ، ہم اپنے آپ کو؟ فرمایا اپنا آپ مراد نہیں ہے،
اس سے مراد وہ ہے تم انہیں بلاؤ جو ہو بہو تم جیسے، میں اسے بلاتا ہوں جو ہو بہو مجھے جیسا۔ اور یہاں پر پھر شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ان کی پوری کتاب ہے اس کے اوپر، مولا کائنات کی عبادت پیغمبر ہر نبی سے برتری اور افضلیت، وہ فرماتے ہیں یہ آیت مبالغہ یہ کہہ رہی ہے تمام فضیلتوں میں مرتضی مصطفیٰ کے برابر ہیں، لیکن کا ختم نبوت کی دلیل کی روشنی میں ایک نبوت کو سائڈ پہ کر، باقی جو فضیلتیں نبی کے پاس ہیں وہ ساری علی کے پاس ہیں۔ تو بہرحال خدمت میں ایک صلوات پڑھیں محمد علی بیت محمد کی ذات پہ، اللہ حضرت نے فرمایا انکا تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، یعنی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے۔ ایک قصیدہ اور اس میں بھی حضرت نے مولا کائنات کے یعنی تمام فضائل کو کوزے میں بند کیا، سمندر بند کیے کوزے میں، اور وہ اس وقت ہوا جب دختر پیغمبر کی شادی کے چند دن بعد نبی اپنی بیٹی سے ملے اور فرمایا کیف وجدت علی، آپ کو علی کیسے لگے؟ فرمایا نعم البعل علی ابن ابی طالب، علی کائنات کے بہترین شوہر ہیں، لیکن بابا یہ عورتیں مدینہ کی میرے پاس آ کر بیٹھتی ہیں، وہ اپنے شوہروں کی جاگیریں گننے لگ جاتی ہیں، کون کرتی ہیں، اور یہ کمپیریزن جائز نہیں ہے، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، یہ ایک دوسرے پر روب جھاڑنا یہ جائز نہیں ہے، میں صاف صاف بتا دوں آپ کو۔ اس نیت سے نہ آیا کرے بارگاہ میں، یہ نیت کر کے نہ آیا کرے مسجد کے اندر کہ ہم جائے گی اور اپنے زیور کا اور کپڑوں کا روب جھاڑے گی، اور خواتین پر یہ کام نہ کریں، اپنے گھر کا روب نہ جھاڑیں، اپنی گاڑی کا کسی چیز کا روب نہ ڈالیں کسی پر، یہ چیزیں آنے جانے والی ہیں، خدا کی ذات نے ایک بٹن کو مانا ہے، سمجھ کو نہیں آتا یہ شان آن گئی کس طرف، اور جائز نہیں ہے۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے جو بندہ بڑا گھر بنائے کسی اور مومن یا ہمسائے پر روب ڈالنے کے لیے، اسے جہنم کے سب سے نچلے حصے میں بھیجا جائے گا، الا ان یرجع، مگر دنیا میں توبہ کرے، آپ اچھے کپڑے استعمال کریں لیکن یہ نیت نہ کریں مجھے اجازت نہیں ہے میں گاڑی گیٹ کے سامنے اس نیت سے کھڑی کروں کہ آپ کو میری گاڑی کا ماڈل متاثر کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ برابر وہ خواتین یہ کام کر، اور یہاں پر ایک جملہ بہت کمال ہے، کمال جملہ ہے۔ اب کہ چھٹے امام فرماتا ہے اگر ایسا ماحول بن جائے نا حمران، اگر کبھی ایسا ماحول بنے بھی تیرے ارد گرد مختلف لوگ جمع ہیں، مطلب درمیانہ طبقہ، ایلیٹ کلاس، اشرافیہ، بالکل پسا ہوا طبقہ، یہ سارا اگر مکس ماحول ہو نا، سرکار نے فرمایا لا تنظر، اور یہ میری 3 دن کی ساری مجھ سے بھولیے گا، اگر دنیا میں سکھ پانا ہے یہ جملہ نہ بھولیے گا، فرمایا یا حمران لا تنظر الی من هو فوقک فی المقدرہ وانظر الی من هو دونک فی المقدرہ تزدد شکرا، فرمایا اگر دنیا میں سکھ پانا ہے اور خدا کا شاکر بندہ بننا ہے، فرمایا اپنے سے اوپر نہ دیکھ، اپنے سے نیچے دیکھ، اس بندے کو نہ دیکھ جس کا سٹیٹس تجھ سے آئی ہے، اس کو دیکھ جس کا سٹیٹس تجھ سے کم ہے۔ جیسے یہ اپنی ماں بہن اور بھائیوں بزرگوں کو بھی عرض کروں گا، اوپر دیکھیں گے تو زندگی میں کہیں سکون نہیں ہے، نیچے دیکھیں، لیکن ایک فرمایا ایک جگہ پر اوپر دیکھ، وہ کہاں پر؟ فرمایا نیکیوں میں اپنے نیکیوں میں اوپر دیکھ، نیکیوں میں نیچے نہ دیکھ۔ پھر اگر تو واجب نماز کا پابند ہے تو پھر نوافل والے کے پیچھے چل، نوافل کا پابند ہے تو نماز شب والے کے پیچھے چل، نماز شب والے کا پابند ہے تو مستحب روزہ رکھنے والے کے پیچھے چل۔ یعنی نیکیوں میں اوپر دیکھنا ہے، نیچے نہیں دیکھنا، لیکن دنیا کے سٹیٹس میں نیچے دیکھنا ہے، اوپر نہیں دیکھنا۔ فرق عرض کیا کہ بابا خواتین آتی ہیں، اور ایک بڑا پیارا واقعہ ایسے بعد میں شاید میری یاد میں بھی وہ کہہ جاؤں، ہمارے جو دیکھو نا زندگی اتنی مزے کی ہے، میں آپ کو بتاؤں زبردست ہے زندگی، لیکن اگر ہم وہ دیکھیں جو ہے، خالی وہ نہ دیکھیں جو نہیں ہے۔ ہمارے خواتین بھی روتی ہیں، مرد سارے روتے ہیں، اور یہ رونا جائز بھی کوئی نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کے سامنے رونا جائز بھی نہیں ہے۔ میں اپنے پریشانیاں لے کر غزودی صاحب کے سامنے بیٹھ کے سب مجھے یہ مسئلہ، مجھے فلاں مسئلہ، مجھے فلاں مسئلہ، یہاں 2 حدیثیں ہیں، اور کمال ترجمہ پر شفا صاحب کے بلا نے کیا 2 حدیثوں کا، ایک یہ تھی کہ ما من شیء احب الی اللہ من ان یسأل، دوسری ہے کہ رضی بذل من کشف عن ضرہ۔ کائنات کے امیر فرماتے ہیں جو بندہ اپنی بدحالی کا رونا لوگوں کے سامنے روتا ہے، اپنی ذلت کا سامان کرتا ہے، مقام گر جاتا ہے، رونے دھونے والے بندے کا مقام گر جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ لمحہ ہے جب کوئی بندہ اپنے دکھ اس کے سامنے بیان کرے،
سب سے یار اتنا مزہ ہے، اس کو کبھی چیک کیجئے گا. آپ شکر کے سجدے میں جاتے ہیں نا، پنجابی، یہ اپنا پشتو، بلوچی، جو آپ کی زبان ہے، انگلش میں جو زبان آپ کی ہے، اس میں اپنے سارے دکھ اللہ کے سامنے رکھتے. یا اللہ مجھے یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ دکھ اللہ کے سامنے رکھ. نجف کے ایک طالب علم کے بارے میں بہت پیارا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں وہ طالب علم جو ہے نا، وہ جب مطلب کچھ وہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوتی تھی، کہتے ہیں یا اللہ کو وسیلہ بنا بھیج. اللہ بھیج بھی دیتا تھا. ایک دو دعا بظاہر کچھ نہیں تھا، دعا مانگی تو وہ کچھ نہیں آیا، تو اس نے پھر تلاشی لی، میرا اللہ میرے ساتھ برا نہیں کرتا. معصوم نے بڑی پیاری تعلیمات دی اللہ کی ذات کے بارے میں. احسن الظن باللہ، اپنے خالق کے بارے میں اچھا گمان کر. کائنات کے امیر فرماتے ہیں تو اس سے مانگ، لیکن اگلی بات اس پہ چھوڑ دے، وہ دے گا جو تیرے حق میں بہتر ہے. پھر اس کی تقسیم پہ راضی بھی ہو، گلے نہ کر اللہ تعالیٰ کی. پھر دیکھو جی فلاں بندے کو 4 گاڑیاں دی، مجھے ایک بھی نہیں دی. فرمایا اذا لم یکن ما ترید فارد ما یکون، جب وہ نہ ہو جو تو چاہتا ہے تو پھر اس پہ راضی ہو جا جو وہ چاہتا ہے. اللہ اپنے بندے کے ساتھ برائی نہیں کرتا. دیکھیں نا جناب زینب کبریٰ نے کتنا بڑا مسئلہ حل کیا. یعنی جب یزید نے کہا کہ کیف وجدت صنع اللہ بک و باخیک، خدا نے جو آپ اور آپ کے بھائی کے ساتھ کیا آپ کو کیسا لگا؟ جواب ما رأیت منہ الا جمیلا، میں نے اپنے پروردگار سے نیکی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ بہت بڑی منزل ہے. اور آپ زندگی کو کیف کر سکتے ہیں اگر اس منزل پر آ جائیں. کوشش ہر چیز کی کریں، اپنی بیوی بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی فل کوشش کرنی چاہیے. القاد لعیالک المجاہد فی سبیل اللہ، جو بندہ اپنی فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، فرمایا اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ ملتا ہے. اسے اپنی جان دھنی پر رکھ کر دشمن سے لڑنے کا مقام اس بندے کو ملتا ہے جو اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اچھی گاڑی، اچھے گھر کے لیے، کھلے گھر کے لیے جو بندہ محنت کرتا ہے. لیکن آپ کی تمام تر کاوشوں کے باوجود آپ کو وہ نہیں ملا جو آپ نے چاہا، یا اس سے کم تر ملا، تو سمجھ میرے لیے یہی بہتر تھا جو اللہ نے مجھے دیا. اب اللہ اس بندہ، وہ میں مثال دے رہا تھا نا کہ ہم جو نہیں ہے اسے بہت دیکھتے ہیں، لیکن جو ہے اسے نہیں دیکھتے. بہت واقعہ مجھے پیارا لگا ہے کہ ایرانی عالم نے اپنی کتاب میں لکھا. انہوں نے کہا جی وہ ایک خاتون تھی، وہ بہت کہتی تھی میاں کو کہ بھائی فلاں بندہ دیکھو کتنا خوش نصیب ہے، اس کی بیٹے کی الگ گاڑی ہے، بیٹے کی الگ گاڑی ہے، 4 گھر ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، فلاں. ہم تو دنیا میں خالی رونے پیٹنے کے لیے آئے تھے. ایک دن بیوی نے شوہر سے کہا کہ تو اس طرح کا تو نے بیریا میں DHA میں گھر نہیں بنا، مجھے بیریا دکھا دو دیکھا مسئلہ. وہ ایرانی جوان اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا جو ان کا وہ VIP ایریا تھا، پوش علاقہ تھا. وہاں جب گیا تو گھر دیکھتی، ٹھنڈی ٹھنڈی سانس بھر کے کہتی جب یہ بٹ رہا تھا تو ہم کدھر تھے. شوہر نے بیوی کا ہاتھ پکڑا، ہاسپٹل لے گیا. کسی کی آنکھ کا آپریشن ہوا پڑا ہے، کسی کا دل کا بائی پاس ہے، کینسر کے مریض، ہیپاٹائٹس C، ہیپاٹائٹس B کے مریض کا بیگم جب یہ بٹ رہا تھا تو ہم کدھر تھے. یعنی اللہ نے گاڑی نہیں دی، یہ ذہن ہے، لیکن اس نے جو صحت دی ہے اس کا خیال کوئی نہیں ہے. خالق نے تو کسی کا محتاج نہیں بنا، اس کا خیال کوئی. بہرحال وہ خواتین آ کر عرض کیا کہ بابا، خواتین آ کر مجھے ڈسہارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اپنے شوہروں کی آ کر گنتی ہیں کہ یہ میرے شوہر کے پاس اتنی اونٹوں کی قطاریں ہیں، میرا شوہر فلاں چیز کا مالک، فلاں 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 شے کا مالک ہے. اور پھر آخر میں مجھ سے پوچھیں بطور آپ کے علی کے پاس کیا ہے؟ مولا کائنات خالی ہاتھ نہیں تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بہت پیاری کتاب چھپی تھی فارسی زبان میں، علی کیست. بہت مجھے بڑی محبت اس کتاب سے، شاہکار کتاب ہے علی کیست. اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو آغا فضل اللہ کمپانی کی کتاب ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں جب سوالی